شبیر حفظ اللہ آپ سب کے سرپرست ڈاکٹر مصباح الدین حفظ اللہ، یقیناً آپ تمام حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ علم کی راہ میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید توفیق دے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے۔ علم اور تعلیم کے حوالے سے کئی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، ایک دو باتیں میں بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک چیز بہت اچھی لگی طلبہ میں دیکھ کر کہ جو اجتہادی ملکہ ہے اور بہت اچھی استعداد ہے کیش کرنے کی، اجتہاد کرنے کی اور باتوں کو سمجھنے کی، جس طرح کے بچوں نے آگے بڑھ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں کے اساتذہ کی یقیناً اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، تو یہ چیز برقرار رہنی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ خود سے سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوالات کرتے تھے صحابہ سے، بچوں سے بھی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب بعد میں دیا، پہلے تعریف کیا سوال کی اور کہا کہ اے ابو ہریرہ اتنا پیارا سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ صحیح بخاری کا الفاظ ہے لحرصک علی الحدیث، کیونکہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، حدیث کا بڑا شوق ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوق دیکھا اللہ کے نبی نے طلب حدیث کا، اس شوق پر اور اس شوق کی وجہ سے جو اجتہادی صلاحیت پیدا ہوئی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ صرف بہت سارے طلبہ نا صرف رٹانے میں رہ جاتے ہیں، وہ اچھی چیز نہیں ہے، سمجھنا چاہیے، فہم ہونا چاہیے۔ لیکن اسی بیچ میں جو بچہ، جس بچے نے عربی تقریر پیش کی، عربی زبان بھی آپ یاد کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ہم لوگوں نے بھی آپ جیسی زندگی گزاری ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی تقریریں ہم یاد کریں اس کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھیں۔ عربی میں تقریر بچے نے پیش کیا اور کہا لجنت التحکیم، کیونکہ یہاں کوئی لجنت تحکیم نہیں ہے، وہ حکم صاحبہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں، تو اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ مہمانوں کے سامنے آپ تقریر پیش کر رہے ہیں، تو یہ طالب علم کی اپنی ذمہ داری ہے، لکیر کا فقیر نہ رہے کہ وہ استاد اس کو نکالے گا، خود نکال دینا چاہیے۔ جیسے اور چیزوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر آپ نے اپنا حوصلہ دکھایا، فہم دکھایا، ایسے عربی انگریزی جو بھی تقریر ہے تو ان کے اندر، بلکہ میں نے بھی سرابی میں تقریریں یاد کی، بہت ساری تقریریں میں نے خود بنائی، یعنی ہم اساتذہ کے بعد نہیں آتے تھے، میں تقریر عربی بنا کے دیتے، ہم لوگ خود بناتے تھے اس کو، ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہو۔ تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک مرتبہ سرابی کے بغل میں ایک مسجد ہوتی تھی، مسجد طیب، اس میں تبلیغی جماعت آتی تھی، تو عرب سے نہیں آتے تھے تبلیغی، تو ہم طلبہ کبھی کبھی جا کے ان سے عربی میں بات کرتے تھے سیکھنے کے لیے کہ عربی میں کیسے بولا جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ انٹرنیٹ موبائل وغیرہ تھا، تو اس کو غنیمت سمجھتے چلو سے بحث کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گیا، ایسے کچھ پوچھنے کا بحث کرنے لگا عربی، تو اس نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو میں نے مذاق میں کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، ولا انت ادری کم عمر، تمہیں نہیں پتا تمہاری عمر کتنی ہے۔ تو وہ مسکرانے لگا، پھر سوال اس نے چینج کیا، کہا کم ان قضا من عمرک، تمہاری عمر کا کتنا حصہ گزر چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوق ہونا چاہیے عربی سیکھنے کا، تو اس طرح سے اردو میں صلاحیت عربی میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں، جو خود کیچ کر سکیں، عربی جملے خود بنا سکیں، بول سکیں۔ اور الحمدللہ شیخ شمیم نے بتایا کہ الحمدللہ بچوں کے ذریعے شوق بھی ہے بولنے کا، تو بولنے کا، سمجھنے کا ہر طرح سے شوق ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی چیز دیکھنے کو ملی کہ طلبا کے اندر یہ حوصلہ ہے سمجھنے کا۔ ایک اور چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس چیز میں وہ اس حد تک ہو جاتا ہے نا کہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے اور تواضع ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو حوصلہ ہونا چاہیے سوالوں کے جواب دینے کا، سمجھنے کا، لیکن اس کا بھی دائرہ ہے، اس کا بھی موقع محل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اوور کانفیڈنس ہو کے آپ بڑوں کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے استادوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، ان سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کے استاد زندگی بھر آپ کو استاد رہیں گے، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ میں نے بہت لوگوں سے مناظرے کیے، بحث کیے ہیں، تحریری تقریری ہر لحاظ سے،
اردو میں بھی عربی میں بھی، لیکن اپنے کسی استاد سے آج تک میں نے بحث نہیں کیا، چاہے وہ میرے مکتب ہی کا استاد کیوں نہ ہو. کوئی نہیں دکھا سکتا، میں نہیں دکھا سکتا کہ کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں میں نے ان سے کوئی بھی مناقشہ کیا، بحث کیا، الجھا. تو استاد کی عزت کریں، کبھی بھی ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش مت کریں. جب آپ کے اندر یہ بیماری آ جائے گی نا کہ آپ اپنے استاد سے زیادہ جانیں گے تو پھر آپ کو سیکھ نہیں پائیں گے. تو اساتذہ کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. صحیح بخاری کی حدیث یاد رہی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، بہت چھوٹے تھے، ان کا بچپنا تھا، تو اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس مجلس میں ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر دیا، کہا کہ درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان جیسی ہے. بڑا پیارا درخت ہے، ہر چیز کے فائدے مند ہے. تو صحابہ میں سے کسی کا ذہن وہاں تک نہیں گیا کہ کون سا درخت ہے، اور آخر میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں کون سا درخت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھجور کا درخت ہے. جب صحابہ اپنے اپنے گھر لوٹے تو عبداللہ بن عمر اپنے ابا کے ساتھ لوٹے. راستے میں کہا کہ ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے پتہ چل گیا تھا. تو کہا بیٹا تم نے بتایا کہ اگر بتا دیتے تو ہمارے لیے صرف اونٹوں سے بھی بہتر ہوتا، بہتر چیز ہوتی. اچھا کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اگر بتا دیتے تو میرا سر فخر سے اٹھ جاتا. یہ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بتا دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا. حدیث میں یہ کہ ہمارے لیے سر اونٹوں سے بہتر کوئی چیز مل جاتی. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی دعا دے دیتے، جیسے بات دعا کرتے ہیں نا، بچے کے لیے دعا کرتے ہیں تو بہت بڑی چیز نہیں آتی. لیکن تکبر والا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا سر فخر سے ہو جاتا. یہ ورڈنگ نہیں ہے عمر فاروق کی. بہرحال کہا کہ بیٹا تم نے بتایا نہیں، بتانا چاہیے تھا. تو اس بچے کا جواب دیتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے خاموش ہیں تو فاستحییت، مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ بڑوں کے بیچ میں کیوں بولوں. یہ تواضع، چھوٹی سی عمر میں عبداللہ بن عمر کا یہ تواضع، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بڑا ہو کر اس تواضع میں وہ کارنامہ دکھایا اور پوری دنیا، پورا عالمی اسلام پر رشک کرتا تھا کہ چٹان کی طرح تواضع ہے. یہ عمر بن فاروق کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر. اور جو خلافت کو لے کر اختلاف ہوا، علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جب اختلاف ہوا تو صحابہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ خلیفہ بن جائیں، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. وہ بچہ جو بھی جوان، وہ بوڑھا ہو چکا، جوان ہو چکا، بڑا ہو چکا، اور بچہ کہتا مجھے نہیں چاہیے. یہ تواضع زندگی بھر آخری سانس تک ان تک برقرار رہا. انہوں نے کہا کہ مجھے حیا آئی کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہے خاموش ہیں، میں بڑوں کے بیچ میں کوئی جواب دوں. لیکن آج صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ آج کے طلبہ تھوڑا بہت پڑھ لکھتے ہیں، تھوڑا بہت جانکاری مل جاتی ہے تو اپنے اساتذہ سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ عبداللہ بن عمر سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جھوٹی تعریف کو بھی لپیٹنے کی کوشش نہیں کیا. کبھی کبھی کوئی شخص نا ترکا لگ جاتا ہے، اچانک اس کی کوئی بات صحیح جاتی ہے، پھر وہ ٹریکنگ لیتا ہے کہ ہم واقعی میں بہت باصلاحیت ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے یہ بھی وضاحت کیا کہ یہ جواب مجھے پتا کیسے چلا. ہاں یہ بھی حیرانی کی بات ہے نا کہ چھوٹے بڑے بڑے صحابہ کو نہیں بتانا، چھوٹے بچے کو کیسے پتا چل گیا. تو عبداللہ بن عمر نے واضح کر دیا کہ ایسا نہیں کہ بہت ذہین، بہت خطیر، بہت یہ مسئلہ تھا. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کا ایک ٹکڑا تھا. جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی بچہ کے ساتھ ملے آئے نا، تو بڑے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، بچہ چاروں طرف دیکھتا رہتا ہے، ہاتھ پہ نظر ہوتی ہے، چہرے پہ نظر ہوتی ہے، وہ چاروں طرف اس کی نظر گھومتی رہتی ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی نے زمین سے کھجور کے درخت کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ہاتھ میں ہے، اور اٹھا کے رکھ دیا. پھر سوال کیا کہ ایک درخت کا نام بتاؤ. تو دیکھتے ہی پتا لگے کہ ارے یہ کھجور اٹھایا اور اٹھا کے سوال کیا، تو سمجھ گئے کہ کھجور کے بارے میں پوچھے. تو عبداللہ بن عمر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جواب میرے ذہن میں آیا کیوں. ایسا نہیں کہ بہت بڑا ذہین ہوں، میں اپنے ابا سے بڑا ذہین ہوں، ابو بکر سے بڑا ذہین ہوں، کچھ نہیں. اتفاق سے میری نظر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے ٹکڑا اٹھایا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ وہ درخت کا ٹکڑا تھا، کھجور کے درخت کا ٹکڑا تھا.
تو یہ امانت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امانت. یعنی جھوٹی تعریف سر پر نہیں لانا چاہیے کہ کسی نے آپ کی تعریف کر دیا تو آپ پھول کی گپا ہو جائیں گے، واقعی کنفیوز ہو جائے، غلط فہمی کے شکار ہو جائیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، بہت بڑے جانکار ہو گئے. ایسا نہیں، اپنی حد پہچاننا چاہیے، بلا وجہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں ظاہر کرنا چاہیے. تو یہ عبداللہ بن عمر بھی کے بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ جیسے تھے، اور اس عمر میں بھی کتنی امانت کا کتنا خیال ہے، تواضع کتنا بڑا ہے. تو اسی طرح سے طلبا کے اندر علم کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے کہا نا کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، سوالوں کے جواب دینے کا حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ تواضع کو بھول جائے، تواضع برقرار رہنا چاہیے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، طلب علم کی راہ میں ہر طریقے کی قربانی کو پیش کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. صحابہ کی زندگی میں اگر آپ بچے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کی زندگی پڑھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں. یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت چھوٹے تھے، لیکن کم عمری میں انہوں نے کتنا بڑا علم حاصل کیا، کتنا بڑا کمال، کتنے بڑے مقام انہوں نے حاصل کیا کہ آگے جب ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی. اور اگر طلبا ہیں تو طلبا کو صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بار بار پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی آپ بار بار پڑھیں. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر میں اسلام لائے. اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زندگی اللہ کے نبی کے آخری زندگی میں اسلام لائے، اور اتنی ساری حدیثیں کہاں سے بیان کر دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں سب اللہ کے نبی سے سن کر نہیں بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی سنی. لیکن ان چند سالوں میں جو نبی کا ساتھ ملا، ان چند سالوں میں بھی کم نہیں سنا اللہ کے نبی سے. صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ وہ کوفہ والے ہمیشہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے خلاف بھی گستاخیاں کرتے تھے، بلکہ ساتھ میں بھی وقاص رضی اللہ عنہ مسجد کے امام تھے کوفہ کے، انہوں نے وہاں سے نکلا دیا ان کو شکایت کر کے. ایسے سے لوگ تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کوفی نے طنز کیا، کہا کہ اس بندے کو اتنی حدیثیں کہاں سے پتہ چلی، کہاں سے بیان کرتا ہے، اور بھی صحابہ ہیں وہ تو نہیں بیان کرتے، اس کو کہاں سے ملی. ابو ہریرہ رضی کو بہت غصہ ہے، کہا کہ اگر اللہ نے یہ لازم نہ کیا ہوتا کہ جو جانتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ تو آج کے بعد میں ایک ہی حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن چونکہ اللہ نے یہ فرض، یہ ڈیوٹی اللہ نے ہم کو دی ہے کہ جتنا سیکھو سکھاؤ، اس لیے مجھے سکھانا پڑ رہا ہے، ورنہ مجھے شوق نہیں لگا حدیث بیان کرنے کا. اس کے بعد جواب دیا، کہا سنو مجھے حدیث سے زیادہ کیوں معلوم ہے. کہا جب یہ صحابہ تجارت میں ہوتے تھے، کھیتی باڑی میں ہوتے تھے، دوسرے کام و کاج میں ہوتے تھے، تو یہ ابو ہریرہ بھوکا پیاسا نبی کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا. یہاں تک کہ ایک آدمی گزرتا تھا ایسے پاؤں سے ایسے ٹھوکر مارتا تھا کہ پاگل تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا اس کو. وہ بھوک کی وجہ سے ہی پڑتے تھے، مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑے رہتے، لیٹے رہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بتایا کہ یہ ہماری قربانی ہے، یہ بھوک پیاس برداشت کر کے ہم نبی کی چوکٹ پر پڑے تھے، اس سے ہمیں اتنا سیکھنے کو ملا. آپ اس مدرسے میں جو قربانی دے رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں تقریباً آپ پورا دیکھیں گے تو 12 13 14 سال آپ کے جائیں گے، جو ہمارا پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت باہر آپ نکلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی ٹکرائے، 2-3 کتابیں پڑھ کے علامہ بننے کی کوشش کریں. ہاں وہ اس کو ہضم نہیں ہوگا کہ اس آدمی کو اتنا کیسے پتا ہے. جب آپ 14-15 سال لگائیں گے، ایک آدمی 2-3 دن میں آپ کو برابر نہیں کر سکتا. تو جس سیٹ اپ میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جس طریقے پر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس طریقے پر علم دین حاصل کرنے کا کوئی سیٹ اپ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، پوری دنیا میں موجود نہیں. یہ سب سے بڑا سیٹ اپ ہے علم حاصل کرنے کا کہ ماں باپ گھر بار سب کچھ چھوڑ کے 24 گھنٹہ آپ لگے ہوئے علم پر. اس فضا میں، مدرسے کی فضا میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی علم حاصل کرتا ہے. یہاں لطیفے بھی سنائے جاتے تو اس میں بھی کوئی علم ہوتا ہے، یہاں بحثیں ہوتی ہیں اس میں بھی علم کی باتیں ہوتی ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی علم کے لیے، لوگوں کو سیکھنے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے. ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو شاگرد تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے پورا ابو ہریرہ کی ساری حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی تھی. وہ کتاب آج چھپ چکی ہے اور وہ کتاب مصنفات میں بھی شامل ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن رکھیے کہ یہ کوئی
کوئی 10-15 سال جو بھی آپ کا گزرے گا مدرسے میں، ایسا نہیں کہ اس کے بعد طلب علم کا معاملہ ختم ہو چکا. ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے زید بھائی بھی الحمدللہ مدینہ سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آدمی آخری سانس تک علم حاصل کر سکتا ہے. طلب علم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کتنے عظیم صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا. جن صحابہ نے بہت ساری حدیثیں روایت کی، اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھا وقت گزرا نبی کے ساتھ. بلکہ آپ اندازہ کریں کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے ساتھ یا جن کے گھر پر نبی کے 5 معجزات ظاہر ہوئے. باقی کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا. میری معلومات کے تک باقی علماء بیٹھے، ہو سکتا ہے کوئی اور صحابی کے بارے میں معلومات ملے، لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، میرے مطالعے میں صرف یہ ایک واحد صحابی ہے جابر بن عبداللہ جن کے گھر پر نبی کے 5 معجزہ ظاہر ہوا. نمبر 1، جابر بن کی جو سواری تھی وہ اتنی بہت کمزور چل رہی تھی، مطلب چل نہیں پا رہی تھی. اللہ کے نبی نے چھڑی رکھی، وہ سب سے آگے ہوگی. یہ صحیح مسلم میں. نمبر 2، ابو اللہ کے رسول نے ایک تھیلی دیا تھا، تھیلی، اس میں کچھ سکے تھے جابر بن عبداللہ کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ اس سے خرچ کرتے تھے، وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. نمبر 3، جابر بن کے ابا دنیا سے چلے گئے، صحیح بخاری میں روایت ہے، بہت بڑا قرضہ تھا، نہیں چکا پا رہے تھے ان کے بیٹے جابر. تو اللہ کے رسول آئے ان کے گھر پہ اور کہا سارے قرض کو بلاؤ، اور کہاں نکالتے جو کھجور کی کا بورا تھا اور نکالتے آتے اور توڑ کے سب کو دے کے آتے. سب کا قرض ختم ہو گیا، وہ اسے بڑا کپڑا رکھا رہ گیا. موزہ. نمبر 4، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر رضی اللہ چپکے سے آئے اور کہا اللہ کے رسول سب بھوکے ہیں، سب کا بندوبست نہیں کر پاؤں گا میں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھ 1-2 اور 2-3 لوگ چلیں، گھر پہ تھوڑا سا کھانا بنا ہے کر کے کھا لیتے. چپکے سے کہا، الگ لے جا کے چپکے سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اور 1-2 اور بس، اس سے زیادہ نہیں. یہ مجھے نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں. کہا اچھا کھانا بنا ہے، کہا سب کے سب چلے جاتے کے دعوت میں. اب وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ سے 1-2 لوگ کی انتظام آنے نہیں، چلو سب چلو. اب وہ بھاگے بھاگے آئے، گھر میں سب سے پہلے انٹر ہوئی اور اپنی امی سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو بتایا تو سب کو لے کے آ گئے. کہا تم نے بتایا نہیں کسی کو انتظام ہے؟ کہا میں نے بتایا لیکن تم ہی سب کو لے کے چلائے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے بتایا تو تمہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کو دیکھو کیا منظور ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ جو ہنڈی ہے، برتن ہے، اس سے نکال کے دیتے رہے، بس اس سے نکال کے سب کو دیتے چلے جائیں. اب وہ صحیح بخاری میں رکھے نا، صحیح بخاری میں اب ان کی بیوی نکالنا شروع کر رہی ہے. وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، ذبح کیے بنائے تھے. اب وہ گوشت سالن ختم ہی نہیں ہوا، سارے صحابہ کھا گئے اور آخر میں اسے بچا بچا رہ گیا. یہ معجزہ ہے. یہ چوتھا معجزہ. 5واں معجزہ، جابر بن عبداللہ جو بیمار ہوئے، بہت شدید بیمار ہوئے. بیمار ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی عادت کی آئے تو وہ بہوش ہو چکے تھے. ان کو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ گئے اس دنیا سے، بلکہ بیماری سے پہلے سوچ رہے تھے میں کیا کیا وصیت کروں. اللہ کے رسول آئے، دیکھا کہ ان کو کچھ ہوش نہیں ہے، وضو کیا اور پانی چہرے پہ مارا، ساری بیماری ختم، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی. یہ 5 معجزہ ان کے گھر پہ ظاہر ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ کو لگ رہا تھا کہ میں بھی فوت ہو گیا، لیکن مدینہ میں جب اللہ کے رسول نے اس جو بیماری سے شفاعت ہوئی تھی نا، جو پانی چھڑکاؤ کیا تھا، اس کا اثر یہ دیکھیں آپ کہ مدینہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جابر بن عبداللہ ہیں. ان کو لگ رہا تھا میں ابھی کے عالمی کی زندگی میں، لیکن وہ برکت اور وہ شفا یابی ملی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی چلے گئے لیکن وہ باقی رہے. بہرحال یہ جابر بن عبداللہ پر تکلیف ہونے لگی. میں کہہ رہا تھا کہ جابر بن عبداللہ جنہوں نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا نبی کے ساتھ، لیکن طلب علم جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی اب یہ بات کہ طلب علم کا اتنا شوق کہ کسی کی زبانی سنا ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کی حدیث سنائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مظلومیت سے کیسے، مظلومی کو انصاف کیسے دلائے گا، بدلہ کیسے لیا جائے گا. لیکن حدیث سنا تو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے سن کے تصدیق کروں گا. یعنی تحقیق کا جذبہ، یعنی کسی صحابی کے سوچ سے ہم کو حدیث ملنی چاہیے. یعنی حدیث مل گئی ان کو، لیکن وہ حدیث صحابی کے علاوہ کوئی اور ان کو بتا رہا تھا. انہیں
इत्मीनान नहीं हुआ। पता चला कि ये अब्दुल्लाह बिन उनैस मिस्र शाम में है और उन्होंने अल्लाह के नबी से हदीस सुनी है। जब ये सुना तो उसी वक्त उन्होंने ऊंट खरीदा। 1 महीने का सफर लगता है, 1 महीने का, उस पर ज़ादे राह सामान्य सफर बांधा और 1 महीने की मुसाफत तय करके वहां अब्दुल्लाह बिन उनैस के पास पहुंचे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कहा कि मैं मदीना से सफर करके आया हूं सिर्फ इसलिए कि वो जो क़सास की हदीस आपके पास है मुझे सुना दें। साहबी रसूल ने उनकी मेहमान नवाजी की, उनका इंतजाम किया और उसके बाद वो हदीस सुनाई। वो हदीस सुनकर वो वापस मदीना तशरीफ लाए। ये सुने हैं जिंदगी के आखिरी मरहले में वो सहाबी जिनके घर में नबी के 5 मोजज़ात ज़ाहिर हुए, वो तलबी इल्म का इतना प्यासा कि आखिरी उम्र में सफर खर्च पूरा बर्दाश्त करके खास सवारी खरीद करके शाम का सफर करता, 1 महीना जाने का 1 महीना आने का, सिर्फ एक हदीस के लिए, सिर्फ एक हदीस के लिए। आप सोचिए कि कितनी बड़ी नेमत है कि आप यहाँ बैठे हैं और एक नहीं इतने सारे असातिज़ा हैं, आपको एक नहीं हजारों हदीसें सुनाएंगे। ये जो मौका हमको और आपको सबको नसीब हुआ है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पुराने मुहद्दिसीन की आप तारीख पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कितना खौफनाक सफर वो तय करके। इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह की किताब जरूर ताज़ी है, वो कहते थे कि हम वो जो है सफर करते थे, रास्ते में सब कुछ खत्म, खाना पीना पैसा सब खत्म, ऐसा लगता था कि मर जाएंगे, दरिंदे नोच खाएंगे, ये हालत हो जाती थी उनकी। इस तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उन्होंने जो सामान लेके निकलते थे सब रास्ते में खत्म हो जाता था। इस तरह से, और फिर उस जमाने में कोई वीडियो तो बनती नहीं थी, किसी की कैमरा तो था नहीं, इसलिए इमाम बुखारी का जब पैसा खत्म हो जाता था तो वो किसी जगह मजदूरी करते थे, फिर थोड़ा बैलेंस होता था, फिर आगे समझ जाने लगते थे। उनको कोई पता ही नहीं पाता कि इमाम बुखारी मजदूरी करके गया है। फिर ये सहाबे कराम थे कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने इल्म हासिल किया है, सहाबा, ताबईन, मुहद्दिसीन। लेकिन आज हमारे लिए बड़ी सहूलत है जिन लोगों ने भी ये सेटअप तैयार किया है और मदरसा मस्जिद का जो इंतजाम किया वो बहुत ही मुबारकबाद है। और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इन जिम्मेदारान का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये माहौल फराहम किया है कि आप सुकून के साथ इल्म हासिल करें। तो पूरी मेहनत इसमें लगा दी, पूरी इखलास के साथ, नियत के साथ, तवाज़ुन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और असातिज़ा और अपने जो जिम्मेदारान हैं उनके एहतराम के साथ, बल्कि उनका एहसान मंद रहना चाहिए। सहाबा में सबसे बड़े तलबे इल्म में अबू हुरैरा की मिसाल बयान की जाती है। सही बुखारी मुस्लिम रवायत की रिवायत आप उठा के देखें। अबू हुरैरा अपने आखिरी अय्याम में अपने उन तमाम खैरखाहों को याद रखते थे जिन्होंने सुफ़ा के अय्याम में उनकी मदद की थी। सुफ़ा अल्लाह के नबी का कायम किया मदरसा था, यहाँ तलबा पढ़ते थे, उसमें अबू हुरैरा थे। इनको खाना कौन खिलाता था आपको पता? ये जो सहाबा सुफ़ा में पढ़ते थे, इनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था, ना कोई हॉस्टल था, ना कोई मतबख था, ना कोई मदाम था, कुछ नहीं था। ऐसे कई चीजें भूखे रहते थे। सबसे बड़ा खर्च इन पे करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सही बुखारी की हदीस है ना कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत में से जो नबी का अपना हिस्सा होता था वो गुलाम वगैरह आए, तो आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती है और कहती है कि अब्बा घर पे काम करते करते बड़ी परेशानी होती है, एक गुलाम हमको भी दे दें। ये ज़कात का माल नहीं था, अहले बैत के लिए ज़कात हराम है। ये अल्लाह के नबी का अपना माल था जो अल्लाह के नबी इस्तेमाल कर सकते थे अपनी जात के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अभी जो सुफ़ा के तलबा हैं उनका काफी बंदोबस्त करना बाकी है, बेटा मैं तुम्हें नहीं ले सकता अभी, तो घर जाए तो भाई मैं कुछ और करता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपनी ये सारी दौलत जो उनका अपना हिस्सा था सब अहले सुफ़ा के लिए कुर्बान कर दिया। अपनी बेटी को जाके शाम को दुआ सिखा दी कि तुम दुआ पढ़ लो। ये कुर्बानी जिन लोगों ने दी, चाहे अल्लाह के रसूल हो चाहे दीगर सहाबा हो, अबू हुरैरा हमेशा याद रखते थे। अबू हुरैरा कहते थे ना कि मुझे जब भूख लगती थी तो मैं एक एक सहाबी को पकड़ के वो जो इंफाक और इताम खाना खिलाने वाली जो आयतें हैं ना वो आयतें पढ़ के पूछता था इसका मतलब बताओ, तो लोग मतलब बता के निकल जाते थे। हालांकि उनसे अच्छा मतलब मुझे आता था, मैं इसलिए सुनाता था ताकि इनको मुझ पर तरस से खाना खिला दें। ये हालत थी अबू हुरैरा की। तो कहते हैं कि हमें कोई समझ नहीं पाता था
پھر وہ دعا دیتے تھے کہ جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ ہمیں بار بار آتے تھے، بلا کے لے جاتے تھے اپنے گھر، چلو صوفہ والے کھانا کھاتے تھے، اور ہم سب کو لے جا کے کھانا کھلاتے تھے، بار بار سب زیادہ کھانا بھی کھلاتے تھے. تو ابو ہریرہ ہمیشہ ان کا ذکر کرتے تھے زندگی بھر کہ انہوں نے ہمیں صوفہ کے ایام میں ہمارا خیال رکھا ہے، ہمیں کھانا کھلایا ہے اور ہمارا دیکھ بھال کیا ہے. تو جن لوگوں نے آپ پر خرچ کیا ہے، آپ کی دیکھ بھال کی ہے، آپ کا انتظام سنبھالا ہے، تو صحابہ کی سنت یہ بھی ہے کہ اپنے محسنین کو بھی زندگی بھر یاد رکھیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں، کیونکہ اس طلب علم کی راہ میں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، وہ بھی آپ پر مہربان ہیں. تو سب کا شکریہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا کریں، اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں، اپنے محسنین کا شکریہ ادا کریں. اور زیادہ جو ہے وقت آپ کا نہیں ہوگا، میں بات ختم کرتا ہوں. یہ علم ایک امانت ہے کہ سب کچھ سیکھنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، خود عمل کریں اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائیں. جو کچھ بھی سیکھا ہے خود عمل کریں، اپنے رشتے داروں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو جائیں اور اس علم کی دولت سے مالا مال کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کہہ سکا ہوں، ورنہ آپ کے ساتھ علم کی مجلس ہے، آپ کے سامنے علماء ہیں، اساتذہ ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ باتیں پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، بس تکرار کے لیے ہم لوگ یہ باتیں بار بار کرتے رہتے ہیں. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اس سے نفع ہوتا ہے، اس سے ہمارا جو حوصلہ ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے. بار بار یہ باتیں سناتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری جو طلب علم کی جو روح ہے وہ بیدار رہے، اس میں جان رہے اور ہم سب علم کے سفر میں ایسے ہی چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے. آمین.